صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا حبیب اللہ محبت سے پیار سے ذوق سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر درود پاک کا دیا پیش کر لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا جدہ جدہ دل لگی میرا دل چمکی مل گئی میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے میرا دل بھی چمکا مدینے کی خدا تجھ کو چھوڑ جا
سے میرے سر مل کے کہنے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے گرامی قدر آبا مفتی احمد یار کرنے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں تو میں مدینہ شریف حاضر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے میں قرآن کی تفسیر پہ لکھنا فرماتے ہیں لکھ دیا میرا دل کی کا مزار مدینے کا مزار ہے اور دلیاں نے جنہ کے اندر کھملی والے ٹوڑے رہے حضور دا شہر میرے کریم نبی دے نالین لگے میرے لجپال نبی دے قدم لگے انہاں گلیاں تمہیں قربان جاؤ جنہاں گلیاں جنہاں دلال ٹوڑے رہے اللہ دا خلیل ٹوڑے رہے مفتی احمد یار خانے میں فرما دن بازار پر جا رہے ہوں میں ایک دکان کے اندر داخل ہویا میں کبھی کیا کلم بڑا خوبصورت ہے میں نے لکھنے والا بڑا بہترین ہے میرے دل نو بھاگ گیا میرے دل خیال آیا کہ خرید لینا ادھر میں اللہ دے قرآن کی تفسیر لکھا گا بڑا سونا پرندے بڑا سونا قلم ہے فرماتے ہیں میں جدو جیب والے پائی ہے ہاتھ پایا میں پیسے جنہ نال میں قلم خرید لوں جیب اجازت نہیں دی تھی میں واپس آ گیا اور دل لکھنے افسوس بڑھائے کاش میرے کوئی پیسے ہوتے میں قلم خرید لینا میں ادھر اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھ لو یہ ڈاکٹر بہترین ہو جانے فرماتے ہیں دیگر کا ٹائم ہویا ہے میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوں لباتے میرے نبی کا درود جاری ہے بولے سبحان اللہ قسمت بنی اللہ نے جسے چاہا کر پھر بلا دیا جسے چاہا کر پھر بلا دیا جسے چاہا
کسی بندے نے آگے میرے کندھے تے ہاتھ رکھے آئے کہتا ہے کسی امن یار خان میں ہونے والے ویدیاں نہ میں تینوں جاننا نہ میں تیری شکل تو واقفا میں تو یہ دس دے میرا نام تینوں کنے دسے آئے نہ پہلے ملاقات ہوئی ہے نہ پہلے میں تینوں ویکھے آئے نہ توں مینوں ویکھے آئے پر میں امن یار خان تینوں کہیں دسے آئے میرا نام وہ دی انکھن جو آنسو آ گئے وہ لگا کہ میں گل بڑی لمبی ہے پیار والی گل ہے عشق والی بات ہے اج رات دا ٹائم ہوئے نبیاں دا سردار خواب جائے دے آپ فرماتے ہیں او میرے غلام اٹھ مسجد نبوی کے اندر میرا غلام بیٹھا ہے انہیں کمپین پسند آیا ہے کلم پسند آیا ہے پر یہ اجازت نہیں دیتی کلم خرید لے جا میرے غلام کو پیش کر لے پتہ لگا میرے نبی کل بھی زندہ دے میرے نبی آج بھی زندہ دے بولو میرا کریم نبی ادھر کرم فرما میں لے میرا بھی میرا حالات بات دل کے پیار دیئے جدو دل مخلص ہو جاوے میرا نبی کرم کرنے لے ادھو میرے نبی نہیں دے کوئی نبی دے کوئی غریب ہے کوئی نادار ہے مخلص ہے کون ہے میرا نبی کرم فرما دے لے قدم میں چبولا لے لے بس گلے میں تسبیح پھری او دلے نا پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے مدینہ دی بستی تو دور رہن والا پر دل میرے نبی دا پیار ہے میرے نبی دا عشق گناہ کر بیٹھا غلطیاں کر بیٹھا ایک دل خیال آیا یار مر جانے قبر دے کر جانے قبر میں دل کتنے کیوں موڑے آج اللہ کو معافی منگ لینا میرا رب راضی ہو جاوے گا میری قبر جنت دا باغ بن جانا میری قبر جنت دا باغ ہونے میں ٹھنڈی ہو جانا گلیاں لگی کدی آنکھ کھولا کہ نبی دا دیدار ہوئے چیرہ نبی دا ہوئے آنکھ کھولا دی ہوئے اتنا عشق لے کے مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے حضرت مولا علی کو پوچھنے لگا سونے میں کملی والے نو ملنا آیا میرے پیر مولا علی نے آئی دی گلیاں لگی فرمایا دل دلوں کہنے
عشق لے کے آ رہے ہیں، محبت لے کے آ رہے ہیں، نبی نے دیدار کا شوق لے کے آ رہے ہیں، کملی والے ملے نہیں، رو بھی آئے آنسو جاری نہیں، عرض کرنا سونے حضور دی قبر انور تے لے جاؤ، حضور دی قبر مبارک لے کے اپنے دل میں ٹھنڈک پہنچا لا۔ تو کیسا اتنی محبت لے کے آ رہے میں حضور کا دیدار کرنا، آج بھی جاؤ اکھیں جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جڑا حضور کے دورے چاہے اتنا پیارا اتنی محبت، پر جب خبر بھی نہیں کر کے پردہ کر گئے میں کیا واپس نہیں جانا، حضور نے قدم میں جانے ہیں، اللہ کی بار کے حضور کا وسیلہ پاؤں گا وہ میرا رب پھر بھی کرم فرما دے گا۔ انہاں گلیاں جایا دے سے جب تو میں صدقے وہ جتھے رحمت رب کلمی والے علی کبری قرآن آ رہی ہے آگے ہم بخشوانا میرا آج قدمائی دعا کی آج اللہ کو میں بخشوانا مطلب ہے کہ میرے نبی زندہ ہے لوگ ان کی ضرور میں تے آگے اور آج تھوڑا دار چھڑ کے میری دیکھو جاؤں حضور رضا اللہ کی جو اولاد بس میرے در پہ آنا تیرا کام تھا، اب خدا سے بخشوانا میرا کام بلو انہوں اس ظلم سمجھاؤ یہ ایتے قرآن آج بھی موجود ہے کہ قیامت ہر گناہگار دی ارادمائی کرائے میں تو بھی غلطی کر لو اپنی جان تے ظلم کر لو اللہ فرماتا ہے میرے معبود کو لا جاؤ اسی بھی توبہ کرے آجے کہ حضور تھوڑی سفارش کر دیں گے اللہ فرماتا ہے پھر میں رب رحمانہ میں تھوڑے گناہوں معاف فرماتا اللہ تعالیٰ نے ساڑھی بخشش کا بہت بڑا سبب رکھے حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری بزلی سیائی مدد العالی نے اپنی کتاب فیضان سنت کے اندر ایک واقعہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک ریاست اور اس سے ایک شہر ہے جدی اندر ایک ذات دا موچی یہ کرتے ہیں موچیاں والا کیوں کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ کم کر رہے ہیں لیکن دل لے تمنا ہے کہ اللہ میں نے مدینے لے جائے میرے دوستو بڑی تمنا بڑی خواہش کہ اللہ میں لے جائے ہر سال پیسے جمع کرنے کہ میں نے اللہ بلا لے گا حضور بلا لے گا آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ میری مصطفیٰ ذات ہو گیا اللہ کا حبیب ذات پاتنی میں دے عشق دے دے عشق دے دے محبت دے دے اللہ دے حبیب نے انہوں بلا لے اتنی جمع پونجی نہ ہوئی کہ میں مدینہ جا سکتا یعنی اتنا خرچہ ہی جمع نہیں ہوا
پر رات کوئی نہ خواب حضور آ گئی. آپ نے فرمایا میں غلاماں تینوں مدینے دا بلاوا آ گیا. آپ میرے شہر آ جا. فرماتا ہے کہ میں سویرے اٹھ بیٹھا, وہ تھوڑا جہا سامان تھیلے چ پایا. اس وقت جہاز نہیں سن جیڑی ہوائی جہاز چلتا, میری بیڑے چلتے, میری جہاز سمندر دے رستے سفر ہوتا سن. یہ اللہ کا نیک بندہ بندرگاہ تے آیا تے وہ بندرگاہ تو جہاز نکل چکی ہے. عاشق دی آس ٹوٹ گئی, دل ٹوٹ گیا, پر اللہ دے حبیب نے بلایا سی, غلط تے ہوئی نہیں سی سکتا کہ اتنے ٹھہرے تو جہاز کا کپتان آتا ہے کہ مل لگتا ہے ایک مدینے کا مسافر پوچھا رہ گیا. ٹریا ہے جہاز میں واپس مڑ لیا, کشتی بھیجی گئی ہو لیتے اس مدینے پاک نے مسافر کو بٹھایا گیا, انہوں بچ بٹھایا, سفر کردیا یہ آقا دا غلام مدینے پہنچے. فرماتے نے کہ میں مدینہ منورہ کی سرزمین پہ پہنچے کہ میں پریشان آ کے حضور خواب وچ ملے. حضور نے فرمایا سی کہ مدینہ گھومنے نے خبر تو آنا ہے کہ اے فلاں کام تیرے ذمہ ہے کہ تو یہ کام کرنا ہے. اب فرماتے جیسے میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا, دو بندے آ کے مجھے ملے تھے, ایک دوسرے نام دے اے یار وہ یہ جڑا کملی والے نے سانو خواب وچ دکھایا, اے وہی بندہ ہے جڑا حضور نے دکھایا ہے. فرماتے نے دونوں نے میرے بازو پکڑ لے تو میں حضور دی بارگاہ وچ پیش کر چلے. میرے آقا نے غلاموں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, بات پیسے کی نہیں, یہ گل نصیبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے نصیبہ کی سعادت عطا فرمائے. آپ سارے کو اللہ تعالیٰ سعادت عطا کرے, اور حضور دی بارگاہ جا کے پھر درود و سلام پڑھو, پھر روضہ رسول کے سامنے نظر روضہ رسول جاوے, پھر درود و سلام پڑھو, پھر حضور کی نام پڑھو, پھر حضور کا ذکر کرو, پھر بات ہی ہو رہی ہے, پھر انداز ہی ہو رہی ہے, پھر کیفیت ہی ہو رہی ہے. آج بھی خدا کی قسم مدینہ منورہ حضور دے روضہ پاک میں کوئی لاتعداد رحمتاں برس رہی ہیں جڑیاں حضور دے حیات زہریہ برس رہی ہیں. آج بھی وہی کرم لکھاں دنیا آج بھی حاضری لے رہی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ شہر حضور دا پاک در آج بھی بستا پہ, آج بھی آباد و شاد ہے. لکھاں کروڑا دنیا دی دھڑکن, لکھاں کروڑا دنیا دا قبلہ تے کعبہ حضور دا در آج بھی آباد ہے, اور لکھاں کروڑا دن رات حضور دی بار کے اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے آ رہے ہیں. اس لیے یہ دعا کی کرم کہ اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میاں صاحب جیسے کہ بیان کر رہے ہیں, کرم سارا رب ہے, میرا کرم ہمارے یہ سارا میرے لجپال مولا دا کرم ہے, سارا سونے حبیب دا کرم. اللہ تعالیٰ انہوں یہ صحیح اور ان کی عبادات قبول و قبول فرمائے. جتنے آپ نے احباب تشریف لے آئے بڑے محبت والے, اللہ تعالیٰ بھی سارے میں حاضری نصیب کرے, آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کا فرمائے. میں نے پتہ ہے کہ تسی دل تو آئے ہو کہ رات دے آئے زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ صاحب ذہن کو ناصر ہو, اللہ تعالیٰ میاں ساتھیوں کو دراز کرے, آپ کے گھر کو اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے. سارے بھائی نہیں فیض علی اللہ تعالیٰ حضور دی بارگاہ دا صدقہ پہ زندہ جوانی آلا سونی زندگی آلا اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے. آپ زور کو آمین. اسی حضور تو مگدے پہ اور حضور دا وسیلہ خدا تو مگدے پہ, اس لیے اتنا منگو جتنا آلہ حضور دا در ہے. حضور تو بہت آلہ در ہے, درد حساب نہ مانگنا چاہیے. جولیاں پھیلا پھیلا کے منگو, میرے مصطفیٰ دی بار کے جتنا ہے ہی کوئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک لا ہے جو لب پہ نہیں ہے, ایک لفظ لا نہیں ہے جو حضور کے لب پہ. جو آیا ہے میرے آقا نے نوازا, جو ہے جو آیا ہے میرے آقا نے عطا کر دیا. اپنا آیا عطا کر دیا, بیگانہ آیا عطا کر دیا, دشمن آیا عطا کر دیا. جو بھی آیا ہے حضور نواز دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دینے والا خدا ہے, دنیا کو دینے والے مصطفیٰ
اور بلا تشبیہ بلا تمثیل کوئی بھی دنیا کا امیر بیٹھا ہوئے وزیر اعظم ملک دا بادشاہ بیٹھا ہوئے خزانے دا منہ کھول دے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا توجہ ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ دنیا کا بادشاہ ہے دنیا سے لینے والا اس کے خزانے دنیا کے ہیں ایک دن انہیں بک جانے میرے مصطفیٰ کے خزانے اللہ کی عطا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے سونیا اللہ یوتی انا قاسم اللہ نے فرمایا سونیا تو کہہ دے اللہ دین والا ہے میں منن والا ہوں اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں میرے مصطفیٰ کے خزانے نہ آج مکے نہ قیامت تک مک سکتے یہ دی وجہ ہے کہ مصطفیٰ نو اللہ عطا کرنے والا ہے جنہیں اللہ تک سبحان اللہ نہیں کہہ سکے آپ کو سبحان اللہ خزانے انہوں نے مکھن جنہوں نے دنیا دے ڈالی ہوئے خزانے انہوں نے مکھ جانے نے ٹیکس تے چلن والے ہوں میرے مصطفیٰ دے خزانے اللہ نے عطا کرتا اللہ فرماتا ہے سنیا خزانے میرے چابیاں تیرے اپنے اندر نے عطا میں کرتا جاؤں گا وڈا تو جاویں رب دے خزانے لا معدود نے خزانے دا مالک رب نے یار تو بڑا چھڑے آئے روایات رات میں بڑھ جا رہا ہوں قیامت تک بھی بڑھ جا رہا ہوں کروڑا میں بڑھ جا رہا ہوں اپنے بھی دے بیگانے بھی دے محتاجاں بھی دے مفلساں بھی دے سنیا بڑھنا تیرا کام ہے عطا کرنا میں خدا سبحان اللہ یہاں سے کہیں سبحان اللہ جنہوں عطا کرنا میں خدا سبحان اللہ جنہوں مختاری دینے والا خدا ہوئے جنہوں مالک بنانا والا خدا ہوئے جنہیں خدانے دیا چابیاں مصطفیٰ کو لگا وہ دے خدانے کدی موک سکتے نہیں اس لئے حالات جدو تم دنیا پڑھئے رب نے یاد وسیلے بڑھائیے اللہ کا حبیب اونوں نے بڑھ دے پہنے ان بھی بڑھ دے پہنے قیامت ان بھی بڑھ دے وہ جنہیں وسیلے جنت لبڑی ہیں وہ دا نام مصطفیٰ ہے جنہیں وسیلے اور ایک اوسط جام لبڑے نے وہ دا نام آمد مجتبہ اس لیے حضور دے خزانے مک سکتے وہ دے بعد بخت لوگ نے جنہیں اوتھے جا کے بھی حضور دے وسیلے سے لمکن نہیں دیتے دعا نہیں کرن دیتے روزے والا ویب کے جھولی نہیں پھیلان دیتے نہ سمجھتے بے عقل لوگوں نے سمجھ نہیں آئی اللہ جدوں بھی دے گئے یار دا صدقہ دے گئے اللہ دا حبیب ہوئے جنہیں خزانے اللہ نے دیتے ہیں اس لیے میں منگا تو منگو کروڑا دنیا میں منگے میرے مصطفیٰ دے خزانے اچھ کمی نہیں آ سکتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ایک بات قبلہ کاری اشفاق سے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و علم اضافہ فرمائے اور ملک برادران جتنی آپ کے عزیز رشتہ دار برادری تشریف سب پہ اور میرے جاب رسول اللہ جو میرے بھائی ہیں بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتوں کو قائم رکھے حضور کے در کی کیا کیفیت ہونی چاہیے حضور کے در پہ جانا کیسے ہے مانگنا کیسے ہے یہ مل کے شعر پڑھ لئے پھر انشاءاللہ اختتام بال چل رہے ہیں سرکار کا در ہے چپ چاپ کھڑے رہنا سرکار کا در ہے چپ چاپ اب کوئی خاموش نہ رہے سرکار کا در ہے چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے مل کے کہہ لیں جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا سرکار کا در ہے پڑھ لے اللہ سارے مدینے لے جاوے
جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا سرکار کا در ہے چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا سونیا تیری بارگاہ جو منگیا ہے وہ نہیں ملیا ہے کوئی آیا جنہیں ایمان منگیا ہے سونیا تساں ایمان عطا فرمایا ہے کوئی آیا جنہیں جنت منگی ہے سونیا تساں جنت عطا فرما چھڑی ہے ایک کملی والی کوئی آیا جنہیں دنیا دا مال منگیا ہے سونیا تساں دنیا دا مال عطا فرما چھڑیا ہے سونیا کسی نے اولاد منگی ہے تساں اولاد عطا فرما چھڑی ہے اسی بھی کملی والی تیرے غلاماں تیری یار دے نوکراں یاراں دے نوکراں سونیا چولی پھیلا کے کہہ رہے ہیں سرکار کا در ہے چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے آپ سب کا ہم ناصر ہو یا زندہ صورت باقی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین